اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اما بعد، دیکھو گناہوں کا علاج توبہ، اس پر بات چل رہی ہے. مجلس الگ الگ ہے، عنوان وہی ہے. توبہ کے معنی ہے لوٹ آنا. توبہ کے معنی ہے کیا ہے؟ لوٹ آنا. توبہ کے لفظی معنی ہے لوٹ آنا. یہ تاب یتوبو توبتن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے لوٹ کے آ جانا. یعنی گناہ کرنے کے نتیجے میں تم بھٹک گئے تھے، گناہ کرنے کی وجہ سے بھٹک گئے تھے، اب واپس لوٹ آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے جب تم لوٹوں گے تو میں لوٹوں گا. یعنی جب تم توبہ کرو گے تو میں گناہ معاف کر دوں گا. لہذا جب بھی ذرا پٹری سے اتر گئے پھر واپس پٹری پر آ جاؤ، پھر اتر گئے پھر واپس آ جاؤ. یہ نہ ہو کہ بس جب پٹری سے اتر گئے تو بس اب اتر ہی گئے، واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں. یہ تھا کل کا لاسٹ پارٹ. ہاں، اس سے پہلے تھا ان قید شیطان کان ضعیفا، یعنی شیطان کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے. یاد رکھو، شیطان بہت کمزور ہے. دکھنے میں تو بہت وہ ہے کہ وہ یہ کیا کر ڈالے گا. باطل میں کوئی دم نہیں ہوتی ہے. باطل دکھاتا بہت ہے اور حق دکھاتا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. تو بظاہر تو یہ بڑا فوں فاں کرتا ہے، بڑا رعبدار معلوم ہوتا ہے، لیکن جو آدمی ایک مرتبہ اس کے سامنے ڈٹ گیا، یہ وہی غبارے کی طرح بیٹھ جاتا ہے. بلون جو ہوتا ہے نا، وہ کیسا اس میں ہوا نکل جاتی، کیسا بیٹھ جائے، ویسے پھلا ہوا ہے بلون، لیکن ہوا نکل جائے، بس اس کے سامنے ڈٹ جانا شرط ہے. تو بعض لوگ اس کے رعب میں یعنی رعب بہت کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. چنانچہ اگر کوئی دوسرا آدمی ان کے مقابلے میں ڈٹ جائے تو وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے. جیسے روس کا سربراہ بڑی ڈینگے مارا کرتا تھا. ایک زمانے میں روس بڑی طاقت تھی، ڈینگے مارا کرتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ساری دنیا کو تباہ برباد کر دوں گا. روزانہ اس کا ایک نیا بیان آ جاتا تھا. لوگ پریشان تھے کہ معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، لیکن جب بیٹھا تو بتاشی کی طرح بیٹھ گیا، بلون کی طرح بیٹھ گیا جس ہوا نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان کو ایسا ہی بنایا ہے. ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے اور یہ بڑے طاقتور معلوم ہوتے، لیکن ذرا سا آدمی ان کے سامنے ڈٹ جائے تو یہ بتاشی کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے نفس و شیطان کے مکر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. جتنی مرتبہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ہر مرتبہ لوٹ آؤ. ٹھیک ہے، یہ تو کل کے درس کی تھوڑی سی باتیں تھی. آج سن استغفار، تعداد اور وقت مقرر کرنا، اس کے بارے میں. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ استغفار جس میں کچھ بھی وقت صرف نہیں ہوتا اور نہایت آسان ہے، بہت بھولتا ہوں. یہ لکھا کہ استغفار جو بہت آسان ہے لیکن بہت بھولتا ہوں. تو یعنی استغفار اتنی آسان چیز ہے کہ اس میں کوئی لمبا چوڑا وقت صرف نہیں ہوتا. ایک لمحہ کے اندر آدمی کہہ دیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنا آسان ہونے کے باوجود میں استغفار کرنا بھول جاتا ہوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ان کو لکھا، اس حالت میں استغفار بعد بے عدد خاص، اس حالت میں استغفار بے عدد خاص کسی وقت مقرر کر لیجئے تاکہ اگر ہر وقت یاد نہ رہ سکے تو قلق نہ ہو.
یعنی ویسے تو استغفار کے لیے نہ وقت مقرر ہے نہ تعداد مقرر ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنی ہر غلطی پر استغفار کرنا چاہیے، لیکن ایسی حالت میں جب کہ آدمی استغفار کرنا بھول جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوئی خاص وقت مقرر کر لے. جیسے صبح شام کی تسبیحات ہے نا، 100 مرتبہ استغفار کر لے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب کہ آدمی استغفار کرنا بھول جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوئی خاص وقت مقرر کر لے کہ میں فلاں وقت استغفار کیا کروں گا، اور عدد بھی متعین کر لے کہ اتنی مرتبہ استغفار کروں گا. مثلا ایک تسبیح پڑھوں گا یعنی 100 مرتبہ. استغفار کے وقت ذہن میں گناہوں کا استحضار. اب دیکھو استغفار تو ہم کرتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے وہ طریقہ بتا رہے ہیں. ہمارے بزرگ طالبین کو جب معمولات بتاتے ہیں تو ان میں استغفار کی ایک تسبیح ضرور شامل ہوتی ہے نا. ہر ایک دعوت میں جاؤ تو بھی ایک استغفار ہے، اور کئی مشائخ کے پاس جاؤ تو ان کی تسبیحات اور معمولات میں ایک ہوتا ہے، وہ استغفار یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو. اس استغفار کو خاص وقت میں اور خاص تعداد میں کر لینا مفید ہوتا ہے. پہلا والا پڑھو یا دوسرا والا. اور یہ استغفار محض زبانی حرکت سے نہ ہو، بلکہ استغفار کے وقت ذہن میں ذرا اس بات کا دھیان پیدا کرے کہ مجھ سے نہ جانے کتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہے، نہ جانے کتنے گناہ ہوئے ہیں. بہت سے گناہ وہ ہے جن کو میں جانتا ہوں، اور بہت سے گناہ وہ ہے جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. تو یہ اللہ، میں آپ سے ان سب گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. یا اللہ، میں آپ سے ان سب گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت دعا تلقین فرمائی. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھنا ثابت ہے جب آپ حج یا عمرہ کے موقع پر صفا مروہ کی سعی کے درمیان میلین اخضرین میں دوڑا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے. مختصری پڑھ سے: رب غفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. یا اللہ میری مغفرت فرمائیے اور رحم فرمائیے اور درگزر فرمائیے، اور مجھ پر کرم فرمائیے، اور میرے ان گناہوں سے درگزر فرمائے جو آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. بے شک آپ سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں. اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو گناہ میرے علم میں ہیں ان کو معاف فرمائیے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو گناہ آپ کے علم میں ہیں میں ان سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ اپنی رحمت سے وہ سب معاف فرما دیجئے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ، یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں میرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزُّ الْأَكْرَمُ. یہ تو آپ اپنی رحمت سے وہ سب معاف فرما دیجئے. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرما دیا، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ وہ سب جانتے جو ہم نہیں جانتے. نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا بھی ہمیں احساس نہیں. بہت سارے تو ایسے ہیں کہ ہمیں اس کے گناہ ہونے کا بھی احساس نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. اس لیے روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے نجات بھی عطا فرمائیں گے، اور اگر گناہوں کا صدور بھی ہوگا تو استغفار کی برکت سے معاف بھی فرما دیں. استغفر اللہ. یا کچھ نہ آتا ہو تو اللہ سے: یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. بس یہ بولو. بیمار ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو اتنا تو بولو: یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، بس دل کے استحضار کے ساتھ. پھر استغفار کے سلسلے میں مشائخ کے مذاق مختلف ہیں، یعنی طبیعتیں.
بعض مشائخ تو یہ فرماتے کہ جب آدمی اپنے روزانہ کے معمولات پورے کرنے بیٹھے تو استغفار سے شروع کرے، یعنی جب ہم اپنے معمولات پڑھتے ہیں تو بولے پہلے کون سا پڑھنا ہے؟ پہلے استغفار شروع کرے، دوسری تسبیحات بعد میں کرے۔ استغفار سے شروع اس لیے کرے کہ پہلے پاک اور صاف ہو جائے، پھر آگے بڑھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس وغیرہ یہ سب انوارات ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح تحمید تقدیس یہ سب انوارات ہیں۔ ان انوارات کو حاصل کرنے سے پہلے ان کے قابل تو بن جائے، لہذا پہلے استغفار کرے اور پھر دوسرے اذکار کرے، درود ہو، تسبیح ہو۔ جبکہ بعض دوسرے مشائخ کے فرماتے ہیں کہ استغفار آخر میں کرے۔ بہت سارے مشائخ کیا فرماتے ہیں کہ استغفار آخر میں کرے، اس لیے کہ قرآن کریم میں نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کو کم سوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے ذکر میں، نماز میں، عبادات میں رات گزارتے ہیں، اور پھر سحری کے وقت، صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، تاکہ استغفار ان کوتاہیوں کو بھی شامل کر لے جو ان عبادات میں پائی گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ رات کو ہم نے عبادت تو کی لیکن آپ کی شان عبادت نہ ہو سکی، ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک، جب ان عبادات میں ہونے والی کوتاہیوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی گئی تو اب یہ عبادات کامل اور مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی۔ بہرحال استغفار کے بارے میں مشائخ کی طبیعت مذاق مختلف ہے، لہذا جس شخص کا جس مذاق کی طرف رجحان زیادہ ہو اس مذاق کو اختیار کر لے، دونوں راستے بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ آگے ایک اور ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا شاگردوں کو ان کی کوتاہی پر بیوقوف، پاگل وغیرہ کہہ دینا چندہ مذموم نہیں، اس لیے اس سے استغفار کی ضرورت نہیں کہ تمام طلبہ جماعت کے سامنے معافی چاہی جائے، بلکہ بعض اوقات خلاف مصلحت ہے کہ سبب ہے ان کی جسارت اور جرأت اور فساد اخلاق کا، البتہ زجر میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو، وَعَلَى هَذَا مُرِيدِينَ وعیال وخدم ونحوهم من التابعین۔ اب سنو اس کو، شاگرد کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اب اس میں شاگرد بھی آ گیا، مرید بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا، یہ سب یہ کہہ رہے وعیال وخدم ونحوهم، اور اس کے اپنے ماتحت میں جو کام کرنے والے وہ بھی اس میں آ گئے، نوکر چاکر سب۔ تو یاد رکھو یہاں شاگرد سے مراد خالی شاگرد ہے، اس میں سب ذہن میں رکھ کر سننا۔ شاگردوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جو حضرات اکثر و بیشتر تعلیم و تدریس کے کام میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں فکر عطا فرماتے ہیں، ان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شاگردوں کو ڈانٹنا پڑتا ہے، برا بلا کہنا پڑتا ہے، بعض اوقات تھوڑا بہت مارنا بھی پڑتا ہے، اور ان افعال سے ظاہر ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو تکلیف پہنچائی جائے اس سے معافی مانگے، اور جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ شخص معاف نہیں کرے گا وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ یہ تھا توبہ کا طریقہ۔ اب اس کے بارے میں اسپیشل بتا رہے ہیں، تو فرمایا اس ملفوظ میں حضرت والا رحمۃ اللہ نے اس کا اصول بتا دیا کہ اگر استاد شاگرد کو ڈانٹے یا برا بھلا کہے یا تھوڑا سا مار لے تو اس پر شاگرد سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض اوقات معافی مانگنا مضر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو شریر طبیعت کا شاگرد ہوگا وہ اس کا الٹا اثر لے گا کہ اچھا استاد جی بھی ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، لہذا آئندہ اور زیادہ شرارت کرو،
کرو اور زیادہ گستاخی کرو، کیونکہ اگر استاد کی کسی وقت ڈانٹ ٹپٹ کریں گے تو بعد میں ہم سے معافی بھی مانگیں گے، اس کے نتیجے میں ان کے اندر اور زیادہ جرأت اور جسارت پیدا ہو جائے گی، اس لیے ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصول ہر اس شخص کے لیے جاری ہوگا جو آپ کے زیر تربیت ہے، اس میں بیٹا بھی آ گیا، مرید بھی آ گیا اور دوسرے بھی آ گئے، ہاں، جن کو ہم سکھا رہے ہیں، جو ہمارے تابع ہیں، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ بیٹا ہو۔ زیر تربیت افراد میں یہ اصول کیوں جاری ہوگا؟ کیوں جاری ہوگا؟ اس لیے کہ جب ایک شخص نے اپنے آپ کو آپ کی تربیت میں دے دیا اور اس نے یا اس کے سرپرست نے، یعنی ان کے ماں باپ نے، وہ یا اس کے ماں باپ آتے ہیں، جیسے ماں باپ آتے ہیں بھائی ہمارے بیٹے کو سکھاؤ، تو اب وہ ماں باپ نے سپرد کیا ہے، سرپرست نے یہ درخواست کی کہ آپ اس کی تربیت کریں، اور شاگرد استاد کے پاس جب پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ ایک طرح سے درخواست کرتا ہے کہ آپ میری تربیت کریں۔ نوکر بھی آتا ہے، لیکن نوکر کو سمجھانا، تربیت کرنا ہو تو ایک تو نوکر ہے خالی کام کی ڈیوٹی ہوتی، وہ تربیت میں نہیں ہے، ہاں اس کو کام سمجھانا کرنا نہیں کیا تو اس کو وہ چیز اور ہے، ایک تربیت ہے کہ جن کو اخلاق سکھایا جاتا ہے، جن کو سب کچھ ہونا، تو وہ تربیت ہے۔ تو بعض نوکر ایسے ہوتے ہیں جو زیر تربیت ہوتے ہیں، گھروں میں بھی، جن کو سمجھانا پڑتا ہے، تو سب اس میں آگے آپ میری تربیت کریں، گویا وہ یہ کہہ رہے کہ آپ میری تربیت کریں۔ کوئی بھی استاد، کوئی بھی شاگرد جب پڑھنے جاتا ہے، اسی طرح جو مرید شیخ کے پاس آتا ہے وہ یہ درخواست لے کر آتا ہے کہ آپ میری تربیت کریں، اور اس درخواست کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں، یہ خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے کہ میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں کہ آپ میری تربیت کے خاطر جو طریقہ مناسب سمجھے وہ طریقہ اختیار کرے، یہ خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لہذا اگر میری تربیت کے لیے مجھے ڈانٹنے کی ضرورت ہو تو بے شک مجھے ضرور ڈانٹے، اور اس تربیت کے اندر تھوڑی بہت پٹائی بھی داخل ہے، بشرطے کہ وہ ضرب غیر مبرح ہو، یعنی ایسا مارنا جس میں اس کا نشان نہ پڑے، اس سے زیادہ مارنا کسی طرح بھی حلال نہیں، کیونکہ ایسی مار کی ممانعت منسوس ہے، منع ہو گیا۔ بہرحال اگر استاد نے کسی شاگرد کو پاگل یا بیوقوف کہہ دیا تو یہ کہنے کا حق استاد کو حاصل ہے، اور انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، لہذا ان الفاظ کے کہنے پر طلبہ سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ البتہ استاد خود اس کا خیال کرے کہ زجر کرنے میں اعتدال سے تجاوز نہ کرے، یعنی زجر یعنی تنبیہ کرنے میں اس کے بھی حدود ہے، حد سے آگے نہ بڑھ جائے، تنبیہ کرنے میں، زجر میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ڈانٹ دیا، جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ مار دیا، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، لیکن اب درمیان میں کون خط کھینچ کر بتائے؟ اب سوال یہ ہے کہ کون بتائے کہ اتنی ضرورت ہے اور اتنی ضرورت سے زیادہ، یہ کون بتائے کہ اتنا ڈانٹنا تو جائز تھا اور اس سے زیادہ ناجائز تھا، یا اتنا مارنا جائز تھا اور اس سے زیادہ مارنا ناجائز تھا؟ یہ خط اور یہ لائن کھینچنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شیخ کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے شیخ کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ کی صحبت میں رہ کر شیخ سے اس کے بارے میں سوال کرے کہ میں کس حد تک ڈانٹ سکتا ہوں اور کس حد تک مار سکتا ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں 2 اور 2 4 کر کے کوئی اصول بتانا بڑا مشکل ہے۔ 2 2 4 ہو جاتے ہیں نا، ویسا اصول نہیں کہ جو بتا دیا بولے اتنا مار سکتے اتنا ڈانٹ سکتے، نہیں، یہ تو سیکھنا پڑتا ہے، اور وہ مشائخ کی صحبت میں رہ کر سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر تو یاد رکھے، تو دیکھو اتنا تو حق ہوتا، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، ماں باپ پڑھانے کے لیے تو بھیج دیتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، شرط ہمارے بیٹے کو نہ کوئی ہاتھ لگائے،
نہ اس کو برا بلا کہے، نہ اس کو ڈانٹے، کچھ بھی نہ. تو اب دیکھو پھر تربیت کیسے ہوگی؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم پاس کے لیے بھیجا ہے. تربیت اور چیز ہوتی ہے، اور ویسے ہی ٹائم پاس کرنا اور چیز ہوتی ہے. یاد رکھے، پہلے لوگ تربیت کے لیے بھیجتے تھے، لو ہم نے اپنا بیٹا آپ کو سپرد کیا ہے، آپ اس کو انسان بناؤ، اس کی تربیت کرو. اور واقعتاً وہ استاد ان کی تربیت کرتے تھے جو بعد میں بڑے اللہ والے بن جاتے تھے. لیکن آج ماں باپ کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اولاد کی محبت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ اولاد کی محبت ہے. محبت کے بھی حدود ہوتے ہیں. استاد کو سپرد کیا ہے، اور اگر استاد نے کچھ ایسے بد طلبا کو کر دیا ہے، اور اس میں ماں باپ کو تو استاد کی سائڈ لینی چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ نے غلطی کیوں کی، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے کیوں کیا، آئندہ نہیں کرنا، چلو کوئی بات نہیں، نہیں ماریں گے آپ کو استاد. لیکن آج تو کیا بچے کو ہی نکال دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کہاں جاؤں گے. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو فرمایا صدیقین والعانیین کلا ورب الکعبہ، یعنی ایک طرف صدیق بنتے ہیں اور دوسری طرف لعنتیں بھی کر رہے ہیں. صدیق بھی بنتے ہیں اور ایک طرف لعنتیں بھی کر رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر تلافی کے طور پر اس غلام کو تو آزاد کر دیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام آزاد فرما دیے. جی، غلام زیر تربیت ہوتا ہے اور نوکر زیر تربیت نہیں ہوتا ہے. وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کام بتا دیا، کرے نہ تو چھوڑ دو. تو فرمایا تو زیر تربیت تھے، تو فرمایا ان کو آزاد کر دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو برا بلا کہہ رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے اس غلام کو اس کے وطن کی طرف نسبت کر کے کوئی تحقیر کا جملہ کہہ دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا، یہ ابو ذر، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی بو باقی ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غلام کو وطنیت کا تانا دے دیا. تانا دیتے ہیں نا، کسی کو ماں باپ کا تانا دیتے، کسی کو اپنے گاؤں کا، علاقے کا، برادری کا تانا دیتے ہیں. تو فرمایا جاہلیت کی بو ہے. بہرحال اعتدال پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس حد پر پہنچنے سے پہلے رک جائے جہاں یہ شبہ ہو کہ اعتدال کے اندر داخل ہے یا نہیں. یہ وصف اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، ورنہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کتنا حد ہے، کتنا حد سے آگے بڑھا، یہ انسان نہیں کر سکتا. یہ صحبتوں کے بعد ہی اس کو یہ چیز مل سکتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، بھائی نیاز. میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے، یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے. سیدھے سادے بزرگ تھے اور حضرت والا کے خادم خاص تھے، اور ذرا منہ چڑھے تھے. والا کے خادم خاص بھی تھے اور منہ چڑھے تھے، یعنی حضرت تھانوی کے خادم تھے، سر پہ چڑھ گئے تھے. مگر حضرت کے مزاج سناس بھی تھے، مزاج اور طبیعت کو جانتے تھے. حضرت والا کے پاس جو مریدین اور اہل تعلق آیا کرتے تھے، حضرت والا کے پاس جو مریدین اور اہل تعلق آیا کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ ذرا بے تکلف بھی ہو جاتے تھے، اور کبھی ان کو تنبیہ بھی کر دیا کرتے تھے، ڈانٹ بھی دیتے تھے، کیونکہ وہ شیخ کی صحبت میں رہ کر یہ بھی شیخ بن گئے تھے. ہوتا ہے نا، کبھی کبھی خادم بھی ڈانٹ دیتا ہے. کبھی ان کو تنبیہ بھی کر دیا کرتے تھے کہ یہ کام اس طرح کرو اور یہ کام نہ کرو. ایک دن کسی نے حضرت والا سے ان کی شکایت کر دی کہ یہ بھائی نیاز صاحب جو آپ کے بہت منہ چڑھے ہوئے ہیں، نخرے والے ہیں، جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. یہ کسی نے شکایت ڈال دی حضرت تھانوی کو. حضرت والا کو سن کر تکلیف ہوئی کہ یہاں آنے والوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا بری بات ہے.
چنانچہ آپ نے بھائی نیاز کو بلایا اور ڈانٹا کہ بھائی نیاز، یہاں آنے والے لوگوں کے ساتھ تم بد کلامی کرتے ہو، ان کو ڈانٹتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ بھائی نیاز نے کہا حضرت اللہ سے ڈرو اور جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو اور جھوٹ نہ بولو۔ وہ دراصل کہنا یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ آپ سے یہ شکایت کر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرے اور جھوٹ نہ بولے۔ حقیقت میں حضرت کو نہیں کہنا چاہتے، لیکن اس طریقے سے انہوں نے جملہ کیا وہ ان کو کہنا چاہتے، اس لیے کہ حقیقت کے خلاف شکایت کر رہے ہیں۔ لیکن بے خیالی میں ان کے منہ سے جملہ نکل گیا کہ حضرت اللہ سے ڈرے اور جھوٹ نہ بولے۔ بتائیے اگر کوئی شخص اپنے نوکر کو ڈانٹے اور جواب میں نوکر یہ کہے کہ جھوٹ نہ بولو تو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سنا اور اپنی گردن جھکائی اور استغفر اللہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یعنی سوچا کہ میرے سے کہیں بھول ہو گئی ہے، میں نے صرف لوگوں کی بات سن کر ڈانٹنا شروع کر دیا، مجھے ان کی بھی تو بات سننی چاہیے تھی۔ حضرت جو سمجھ گئے، ہوتا انسان کبھی کبھی جذبات میں آ کر ایک طرف بات سنی فوراً اس کو ڈانٹ دیا دوسرے۔ تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب آپ نے اپنے نوکر کو ڈانٹا اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو تو اس وقت فوراً ذہن میں خیال آیا کہ میں نے ایک طرف کی بات سن کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، ایک طرف کی بات سن کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ لوگ تمہاری یہ شکایت کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا، اور یہ پوچھنا چاہیے تھا۔ اس کا بیان سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور ایک طرفہ شکایت سن کر ڈانٹنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ اپنی بات پر اڑتے اور آپ استغفر اللہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یہ تھے کان وقافا عند حدود اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدود کے آگے رک جانے والے تھے، فوراً اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیتے تھے۔ ایسا نہیں اس نوکر کو ایک تھپڑ مار دیا بولے چپ بیٹھ، کیا لوگ غلط بتاتے ہیں؟ ایسا نہیں، فوراً کہا کہ اپنی کئی غلطی۔ اللہ کے حدود جب کوئی کہہ دے تو خاموش ہو جایا کرو، دلائل اور یہ پیچھے نہیں، اس کے اوپر خاموش ہو کر سوچنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ وصف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیان کیا گیا ہے، کان وقافا عند حدود اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حدود کے آگے رک جانے والے تھے۔ ویسے آپ کے اندر غصہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں غصہ تھا، مزاج میں تیزی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حد سامنے آ گئی تو مزاج کی ساری تیزی ختم ہو گئی اور سارا غصہ بھی فرد ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا، ایک گھر کا پرنالہ یعنی جو اوپر سے جو بارش کا پانی جو گرتا ہے وہ پائپ، ہاں، چھت پر سے، تو اس کو پرنالہ کہتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس پر نالے کو توڑ دو، اس لیے کہ اس کے پانی سے مسجد نبوی خراب ہوتی، چنانچہ وہ پر نالہ توڑ دیا گیا۔ یہ غصہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور مسجد نبوی کے لیے تھا، یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور مسجد نبوی کے لیے تھا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے میرے گھر کا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، میرے گھر کا پر نالہ توڑ دیا، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا کہ ہمارے گھر کا پرنالہ توڑ دیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پرنالہ مسجد میں گر رہا تھا اور یہ مسجد نبوی کو خراب کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو توڑ دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس پرنالے کو لگانے کی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ دیکھا، بڑی نسبت پیش کر دی، بولے میں نے ایسے نہیں لگایا ہے، فرمایا اس کو لگانے کی مجھے اجازت دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، فوراً غصہ ختم۔ چنانچہ آپ وہیں جھک کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر
دوبارہ اس پرنالے کو اسی جگہ پر لگا دے۔ دیکھو یہ عین وقت غصے میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، جھک گئے کیونکہ وہ چاہیے نا اسٹول وغیرہ، تو وہ جھک گئے، فرمایا میرے پر چڑھو اور اوپر لگا دو پرنالے اس جگہ پر لگا دے۔ پھر فرمایا خطاب کے بیٹے کی مجال نہیں، خطاب کے بیٹے کی مجال نہیں کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگے ہوئے پرنالے کو توڑے۔ چنانچہ وہ پرنالہ دوبارہ اسی جگہ لگا دیا گیا اور آج تک وہ پرنالہ مسجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترکی خلافت کے دور کے لوگوں کو، ترکی خلافت کے دور کے اس زمانے کے لوگوں کو یہ عشق عطا فرمایا تھا کہ اب وہ نہ گھر موجود ہے نہ کوئی اور چیز موجود ہے، لیکن چونکہ وہ پرنالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کا اس طرح سے اکرام کیا تھا، اس لیے وہ پرنالہ اسی جگہ لگا دیا۔ اب تک اس پرنالے کی جگہ پر پرنالہ لگا ہوا ہے، حالانکہ مسجد اتنی بڑی ہوگی پھر بھی اس جگہ پر وہ چیز لگی ہوئی۔ اللہ، بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ کان وقافا عند حدود اللہ، اللہ کی حدود پر بہت کھڑے رہنے والے۔ یہ چیز صحبت سے حاصل ہوتی ہے، یہ چیز، ورنہ انسان اپنے مزاج پر کبھی غصہ آ گیا تو اب غصہ اترتا ہی نہیں، چاہے کتنی آیتیں سنا دو، کتنی حدیثیں سنا دو، نہیں۔ یہ صحابہ کی عجیب عادت تھی کہ ان کو اگر بتا دیا جائے کوئی حدیث، کوئی آیت، فوراً رک جاتے، بھول ہو گئی۔ یہ عشق تھا اصل میں۔ آج ہمیں عشق نہیں رہا۔ آج بھی اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اگر وہ عشق پیدا ہو جائے، خدا پاک کی قسم، آج بھی انسان اللہ کے رسول کا خالی نام سنتے ہی سیدھا نرم ہو جائے گا، غصہ کہاں چلا جائے گا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بات ہی ایسی، وہ عشق ہی ایسا ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے تو انسان خاموش ہو جائے۔ اللہ کا نام لے لو، غصہ آ گیا انسان کی فطرت ہے، لیکن جہاں اللہ کی کوئی بات سنا دو تو فوراً ٹھنڈا، میرے اللہ کی بات آ گئی، ختم۔ اللہ کے نام میں مٹھاس ایسی ہے کہ انسان اپنے غصے کو بھول جاتا ہے، اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ ہاں، یہ کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی یہ بات، بلکہ کسی کے سامنے رگڑے کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ رگڑے کھانے سے، جب کسی کے در پر آدمی رگڑے کھاتا ہے نا، تب اللہ تعالیٰ صفت عطا فرما دیتے، کہنا کہ انسان اپنی جب اصلاح کراتا ہے، رگڑے کھاتا ہے، تو پھر یہ بات اس کو ملتی ہے۔ جی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو پہچان جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ صفت عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مراقبہ کر لیں۔